نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی ایمان کے تقریباً 70 پارٹس ہیں، حصے ہیں۔ ان میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، یعنی توحید۔ یہ سب سے اپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور آگے جملہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا، شرم اور حیا یہ بھی ایمان کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے بیان کیے۔ ایک تو جو سب سے اعلیٰ ہے یعنی توحید، اور دوسرا جو سب سے نچلا لور ہے یعنی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ایک جنرلی ایک حصہ یعنی شرم اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بیان کیا۔ شرم اور حیا سے متعلق لاسٹ فرائیڈے کو میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ہماری گفتگو اس کے ایک دوسرے حصے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کسی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک پرفیکٹ یا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ خوبی، یہ کوالٹی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس کے اندر نہ آ جائے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت کا، یعنی سوسائٹی کا، یہ میں اس کو کہوں کہ سوشل مینرز کا ایک مینر بتا دیا ہے کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، یعنی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف ہو تو اس کو ہٹا دیں، اس کو ختم کر دیں۔ یہ ایک مومن کی، ایمان والے کی پہچان ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حدیث شریف میں جہاں پر بہت ساری چیزوں کی فضیلت آئی ہے، مثلا یہ فضیلت آئی ہے کہ جب نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو جماعت میں جو سب سے پہلی صف ہوتی ہے، نماز کی جماعت میں جو سب سے پہلی صف ہوتی ہے وہ سب سے اسپیشل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر، یعنی پہلے صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ بالکل اسی انداز پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس پر رحمت کی دعا، رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک شخص صف اول میں نماز پڑھے تو اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مگر اسی حدیث میں ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلی صف میں داخل ہونا چاہتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، مگر پہلی صف کمپلیٹ ہو چکی ہے، تھوڑی سی جگہ باقی ہے، اتنی جگہ باقی ہے کہ اگر وہ شخص اس صف میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو کھڑا تو ہو جائے گا، مگر اس کی وجہ سے آس پاس والوں کو تکلیف ہوگی، وہ بھج کر کھڑے ہوں گے، جگہ تنگ ہو جائے گی۔ تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے ان بندوں کو تکلیف نہ ہو میرے کھڑے ہونے سے، پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دوسرے شخص کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر جو ثواب ملتا ہے اس سے بھی 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اسلام کتنا کمپریہنسو ہے، کتنا ہماگیر مذہب ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی صف میں کوئی کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا تو اس پر رحمت بھیجی جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اس عمل سے کسی دوسرے بندے کو، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ تکلیف کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جیسے آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جتنا سویرے آتا ہے، جتنا جلدی آتا ہے، اور امام کے جتنے قریب ہوتا ہے، تو فضیلت میں اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن
اسی کے بارے میں پھر یعنی دوسرا سینٹنس بھی ہے، دوسری بات بھی فرمائی گئی ہے کہ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، زیادہ ثواب کے حصول کے لیے دوسرے بندوں کو تکلیف دیں اور پیچھے سے آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کریں، کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ثواب کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کبھی آپ ہٹیے، آپ ادھر سے ہٹیے، تھوڑا سا راستہ دیجیے، اس طرح بول کر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ رہے ہیں اور ان کو تکلیف دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ ایذائے مسلم اور ایذا دینا کسی بھی انسان کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو یہ حرام ہے۔ جس طریقے سے چوری کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، کسی آدمی کی غیبت کرنا، کسی آدمی کی چغلخوری کرنا، کسی آدمی پر کوئی الزام لگا دینا، کسی آدمی کے ساتھ کوئی منافقت والا برتاؤ کرنا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ آپ طواف کر رہے ہیں آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو طواف کرتے کرتے یہ طواف کرنے کے بعد آپ نے کعبے کو ایڈریس کیا اور کعبے کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ کعبہ، تیری ذات کتنی بلند ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے کتنی رسپیکٹ دی ہے، کتنا احترام سے نوازا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، مگر اس کے بعد آپ نے فرمایا مگر اے کعبہ، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تجھ سے زیادہ رسپیکٹ والا ایک مسلمان ہے۔ ایک آدمی کیا یہ امیجن کر سکتا ہے، بالخصوص کیا ایک مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ کعبے کی توہین کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے وہم و خیال میں، حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کعبے کی توہین کر دے، کعبے کی ڈس رسپیکٹ کر دے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی توہین کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کرنا، اس کو کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کعبے کی توہین کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں، کہ کعبے کی توہین کرنے سے زیادہ بڑا گناہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا ضروری چیز ہے۔ آج کل ہم ان تمام چیزوں سے بالکل کورے ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں، اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید بس نماز پڑھ لینا اور جمعے کی نماز پڑھ لینا، عید آئے تو عید کی نماز پڑھ لینا، رمضان آئے تو روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ کا موقع ہے تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دینا، کہ شاید یہی اسلام ہے اور یہی مسلمان ہونے کا مطلب ہے۔ نہیں میرے بھائیو، حقوق العباد اور معاشرت، یعنی معاشرت کہتے ہیں کہ سوشل مینرز کو اڈاپٹ کرنا، یعنی ایک سماج میں ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ان تمام باتوں کو فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ بھی دین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان یعنی سچا پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلم وہی ہے کہ جس کے اعمال سے اور جس کی زبان سے، یعنی جس کے ہاتھ پیروں کے اعمال سے اور جس کی باتوں سے ایک دوسرا مسلمان، ایک دوسرا اللہ کا بندہ وہ محفوظ ہے، وہ صحیح سالم ہے، وہ سیف ہے، وہی آدمی پرفیکٹ مسلمان۔ ایک مسلمان ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جائز تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں وہ پرفیکٹ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ مثلاً آپ غور کیجئے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وضو خانے پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، تو بعض آدمی وضو کر رہے ہیں، اپنا حلق صاف کر رہے ہیں، اپنی ناک کی صفائی کر رہے ہیں، تو حلق صاف کرتے ہوئے، ناک کی صفائی کرتے ہوئے رینٹ، بلغم وغیرہ وہ منہ سے نکالتا ہے، ناک سے نکالتا ہے، وہاں گر جاتا ہے، اب وہ اس کے اوپر پانی نہیں بہا رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی آگے وضو کر رہا ہے یا بعد میں وضو کرنے کے لیے آتا ہے، مگر وہ رینٹ، وہی بلغم وہیں پر پڑا ہوا ہے، تو اس دوسرے شخص کو اسے دیکھ کر گھن آتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا گناہ
اس پہلے والے شخص پر کہ جس نے یہ کام کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نماز روزے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں اور ان کو کر لینے کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، گیا اپنی ضرورت پوری کی، مگر اس نے وہاں پر مناسب طریقے سے جیسی اس کو صفائی کرنی تھی بیت الخلاء کی ویسے صفائی نہیں کی، وہ اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ اب کوئی دوسرا شخص، یہ پبلک پلیس کی بھی بات ہو سکتی ہے اور ایک گھر کی بھی بات ہو سکتی ہے، اب کوئی دوسرا شخص بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور اس نے دیکھا کہ یہاں صفائی نہیں ہے، گندگی ہو رہی ہے، اب اس کو دیکھ کر تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ تکلیف کا جو گناہ ہے اس شخص کے، پہلے والے شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہ اس کے حصے میں آئے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد ہیں، ابھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائیں۔ وہ ہمیں مشکات شریف کی اس طرح کی حدیثیں سمجھا رہے ہیں، تو حدیث سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ میں ایک بڑی جگہ پر مہمان بنا، بطور گیسٹ کے وہاں پر موجود تھا، تو مجھے قضاء حاجت ہوئی، یعنی بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے کہا کہ میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ادھر بیت الخلاء ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو بیت الخلاء میں جب میں گیا تو وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ نہایت گندگی ہے، ڈرٹ ہے، پورا بیت الخلاء گندا ہو چکا ہے۔ اب گھر عالی شان ہے، بیت الخلاء بھی عالی شان بنا ہوا ہے، ٹوائلٹ بھی عالی شان ہے، مگر اس کی جو حالت ہے وہ نہایت خراب ہے، نہایت گندی ہے۔ اب یہ پریشان حضرت جو ہے، بزرگ آدمی، بزرگ دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد ہیں، پریشان ہوں کہ کیا کروں، اگر میں بغیر ضرورت پورے کیے ہوئے یہاں سے چلا گیا تو ایک تو ضرورت پوری نہیں ہوئی، اور دوسرا اگر میں نے یہاں کی صفائی نہیں کی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حضرت نے بیت الخلاء کو گندا کیا ہے، اور اگر میں یہاں سے ایسے ہی چلا گیا تو ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پریشانی ہے۔ تو اب حضرت نے کیا کیا، اپنے آپ خود پوری بیت الخلاء کی صفائی کی۔ اب سوچیں کہ کسی نہ کسی آدمی نے تو اس کو گندا کیا تھا، کسی نہ کسی شخص نے اس کو آلودہ کیا تھا، تو اس دوسرے شخص کو جو دوسرا آدمی آ رہا ہے، مثلا یہی حضرت آ رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس تکلیف کا گناہ پہلے والے کو مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیے کہ جس طریقے سے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ثواب کا کام ہے، اسی طرح تکلیف نہ دینا، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو حضرت نے بالکل اس کی صفائی کی اور پھر اس کے بعد اپنا تقاضا پورا کیا اور پھر بعد میں واپس تشریف لائے۔ تو یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اعلیٰ کردار اور مسلمانوں کے کلچر، مسلمانوں کی تہذیب۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، مثلا آج جمعے کا دن ہے یا عام نماز کا دن ہے، یا کوئی پبلک پلیس پر آپ جا رہے ہیں، آپ بالکل سج دھج کر اپنے آپ کو سنوار کر جاتے ہیں، اپنے جوتوں کو بھی صاف کر کے جاتے ہیں، آپ نے جوتے ایک جگہ نکال دیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر دوسروں کے جوتوں کو کچلیں گے اور جائیں گے، یعنی یہ پاسبل ہے کہ وہ دوسروں کے جوتوں کو اپنے کچلنے سے بچا سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ دوسروں کے جوتوں کو کچل رہے ہیں۔ اب وہ جس شخص کے جوتے ہیں وہ آ کر دیکھتا ہے کہ جوتے بالکل سڑ چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ جائز تکلیف ہے، تو اس کا گناہ اس پہلے والے شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کبھی ایسا ہے کہ آپ کسی دعوت میں گئے، آپ کسی پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، ڈش آپ کے دسترخوان لگا ہوا ہے، ڈش آتی ہے، اب الگ الگ ڈش آتی ہے، ایک ڈش یہاں رکھیے، ایک ڈش یہاں رکھیے، مثلا ایک ڈش پر 4 لوگ ہیں، ایک ڈش کے آس پاس 4 لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوگا کہ ایک ڈش پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس ڈش میں مثلا بریانی ہے، تہاری، کوئی اس طرح کی چیز ہے، قورمہ ہے، اس میں بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں مثلا یہ سپوز کیجئے کہ ایک ڈش میں 5-6 بوٹی ہیں، مگر اس کے آس پاس 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص نے چمچہ لیا اور چمچے سے ان 6 بوٹی میں سے 5-6 بوٹیوں میں سے 4 بوٹی اپنی پلیٹ میں کر لی۔ اب باقی 3 لوگ ہیں اور اس میں 2 بوٹی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 2 لوگ باقی رہ گئے ہیں، کیا یہ بوٹی کے حقدار نہیں ہیں؟ ان کو بھی تو بوٹی چاہیے، ان کو بھی تو، یہ بھی تو برابر دعوت میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد تھے، استادوں کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امین نور اللہ مرقدہ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لاک ڈاؤن کے دوران۔ تو وہ کبھی کبھی بچوں کی دعوت کیا کرتے تھے اور بچوں کو سلیقہ سکھلایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دعوت میں جب بچے بیٹھ گئے تو ان کی عادت یہ تھی وہ خود نہیں کھاتے تھے،
چیئر بچھا کر چیئر لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کون طالب علم کون اسٹوڈنٹ کیسے کھا رہا ہے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ایک طالب علم کو انہوں نے دیکھا کہ ڈش آئی اور ڈش میں تقریباً 5-6 بوٹی ہیں اور اس ڈش میں سے اس نے 4 بوٹی اپنی پلیٹ میں اتار لی۔ اب حضرت نے اس کو بڑے پیار سے بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آپ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اس ڈش کے پاس یہ 3-4 طالب علم بیٹھے ہیں اور آپ نے اس ڈش میں سے اکثر بوٹی اپنے پاس نکال لی ہے، تو باقی جو یہ بچے بیٹھے ہیں یہ کیا کھائیں گے؟ تو یہ سب چیزیں تو اس طرح تربیت کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ایک آدمی ایک گلی سے گزر رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے منہ میں تھوک آیا، تو مثلاً وہ گٹکا کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، کچھ اس طرح کی چیز کھا رہا ہے، اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے توجہ نہیں دی، اور ایک برابر جہاں سے وہ گزر رہا ہے ایک مکان ہے اور مکان کی دیوار ہے، اس دیوار پر اس نے تھوک دیا۔ آپ غور کیجئے کہ کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے گھر کی بالکل صاف ستھری دیوار پر پان کھا کر تھوک دے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس شخص نے راستے سے گزر رہا ہے اور اس طرح وہاں تھوک دیا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ اس عمل سے اس گھر والے کو تکلیف پہنچے گی، تو اس تکلیف کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا یہی گناہ ہے تو غلط سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور بھی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو، المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی، کسی بھی اللہ کے بندے کو اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف دینا یہ اسی طرح کبیرہ گناہ ہے جس طریقے سے چوری کرنا گناہ ہے، زناکاری اور غیبت وغیرہ یہ سب گناہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہیں اور اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے چھوٹوں کے اندر بھی ان کو پیدا کرنا ہے، اور اسی چیز کو کہتے ہیں تربیت۔ یہی اسلامی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔